بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بات کروں گا۔ اعتکاف ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، تارک سنت ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتکاف شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ اس اعتکاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے ساتھ شب قدر کی عبادت حاصل ہو جاتی ہے، جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اعتکاف کے بارے میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اس چیز کا اہتمام کرتی اور اعتکاف کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے لیے فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والا بہت سے نیک اعمال مثلا جنازے میں شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ سے اعتکاف کی وجہ سے رکا رہتا ہے، تو ان اعمال کا اجر و ثواب اعتکاف کرنے والے کو بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔